بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تین خبریں ہیں۔ پہلی خبر عمران خان کے حوالے سے ہے، دوسری خبر جی ایس یو سے متعلق ہے، اور تیسری خبر مریم نواز کی ایک ممکنہ ویڈیو سامنے آنے والی ہے، اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے رائے صاحب، عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین ہے اس حکومت کے خلاف اور جو ان کا ایجنڈا ہے اسے آگے بڑھانا، اور پھر اوبیسلی کچھ اعلانات کیے ہیں۔ یہ اعلانات کیا ہیں میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے سننے والوں کے لیے۔ سب سے پہلے رائے صاحب، خان صاحب نے جو پریڈ گراؤنڈ ہے اس میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور اسلام آباد، راولپنڈی اور باقی جو شہروں سے لوگ جو ہیں انہیں کہا گیا کہ اس میں شرکت کریں۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نیب قانون میں ترامیم کے نام پر پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ ان کے ذہن میں معیشت تھی نہ مہنگائی، اور نہ ہی انہوں نے ملک کی معیشت ٹھیک کرنے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تیاری کی تھی۔ ان کے ذہن میں بس یہ تھا کہ کیسے این آر او 2 لیا جائے۔ میں تو رائے صاحب اسے این آر او 2++ کہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عارضی بجٹ پیش کیا گیا۔ تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھائی جا رہی ہیں جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور اب یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے دوسرا بجٹ لا رہے ہیں، اور عام آدمی کا انہوں نے معاشی قتل کر دیا۔ تیل کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی بھی لا رہے ہیں، اور پیٹرولیم لیوی کے نام پر 50 روپے، یعنی یہ پہلی دفعہ ہوگا رہا صاحب کہ ملک کے اندر تیل کی قیمت جو ہے وہ اتنی زیادہ اس میں اضافہ دیکھنے کو آئے گا۔ اور اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 40% مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ 8,000 ارب سے بھی زائد رکھتے اور پورا کرتے، یہ بات خان صاحب نے کہی۔ ہم موجودہ لوگوں پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے خان صاحب نے ایک پلان بھی دیا کہ اگر ان کی گورنمنٹ ہوتی تو پلان کیا تھا، اس پہ کیسے عمل کرنا تھا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا، اور پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے کیسے ٹیکس جو ہے وہ وصول پاتا۔ اچھا رائے صاحب، اب یہ نیب ترامیم کو بھی حکومت نے چیلنج کر دیا۔ اس پہ بھی خان صاحب نے کہا کہ کیوں عدالت کے دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، اور کیوں ضروری تھا کہ جس طرح رات کی تاریکی میں حکومت کو مسلط کیا گیا، اب قوانین کو ختم کیا جا رہا ہے، تو پاکستان کی عوام عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس آرڈیننس کو روکا جائے جو صرف چند خاندانوں کو ریلیف دینے کے لیے لائے گئے۔ زرداری خاندان، ہاؤس آف شریف، اور ان کے بچوں کو کس طرح کلین چٹ دے دی جائے گی، اور ان کی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر آیا صاحب ایک ری برتھ کی جائے گی، تاکہ یہ ان کا جو ماضی داغدار ہے اسے بے داغ کیا جا سکے اور پاکستان کی عوام پر دوبارہ مسلط کیا جا سکے۔ راجہ صاحب، پہلا اعلان کیا ہے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید خان صاحب خاموش ہو گئے، بنی گالہ میں بیٹھے رہیں گے، لیکن بڑی پلاننگ بھی چل رہی تھی، اور اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس اعلان کو؟ کیونکہ لانگ مارچ ابھی ہونا ہے، مہنگائی مارچ، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا، یعنی بیانیے بہت سارے اب ہمارے سامنے ہیں رائے صاحب، اور اس حکومت کے لیے بچنا ممکن ہو پائے گا، یا پھر یہ بیانیے جو ہے سمت کا صحیح تعین نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جو خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا ہے یہ کوئی معمولی جلسہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی ایک جلسہ سمجھنا چاہیے۔ اس جلسے کا جو مقام ہے، ایسے لوگ جو اسلام آباد راولپنڈی میں نہیں رہتے ان لوگوں کے لیے ہم بتائیں کہ یہ وہ پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت گرنے سے پہلے آخری جلسہ کیا تھا، یعنی وہ جلسہ جہاں پر عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ امریکہ سے آیا ہوا مراسلہ لہرایا تھا اور بتایا تھا کہ اس مراسلے کے اندر کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت گرانے کی سازش کی گئی تھی۔ اور ہاشمی صاحب، یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے یہ ڈی چوک سے اور ریڈ زون سے صرف 3 کلومیٹر دور ہے، اور پریڈ گراؤنڈ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر اب 23 مارچ کو پریڈ بھی ہوتی ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا
کہ ڈی چوک کے بجائے یہ پریڈ گراؤنڈ کا استعمال کیا جائے جلسوں کے لیے. اس سے پہلے جو پریڈ ہوتی تھی وہ ڈی چوک میں ہوتی تھی. اچھا، اب یہی جو مقام ہے یہ ریڈ زون سے، جہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر آفس، سپریم کورٹ، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس اور اسی طرح دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں، وہاں سے صرف 3 کلومیٹر دور ہے اور کوئی پیچیدہ راستہ نہیں ہے. یہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے پریڈ گراؤنڈ. یعنی فیض آباد سے کوئی 500 گز آپ اندر اسلام آباد کی جانب جائیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ، شکرپڑیا والی سائڈ پہ یہ پریڈ گراؤنڈ ہے. اب ہاشمی صاحب، جن لوگوں نے پہلا جلسہ دیکھا تھا خان صاحب کا پریڈ گراؤنڈ والا، جو کہ ریکارڈ توڑ جلسہ تھا، اس جلسے میں اس سے بھی زیادہ عوام کی شرکت کی توقع ہے، اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ اس وقت تک خان صاحب کی حکومت گری نہیں تھی اور لوگوں کو یقین بھی نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ خان صاحب کی حکومت گر جائے گی. اس کے باوجود کتنے بڑی تعداد میں لوگ پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھے ہوئے، اور اب تو لوگوں کو پتا ہے کہ ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں، جس میں اندرونی سہولت کار بھی شامل تھے، اس سازش کے نتیجے میں یہ حکومت گری ہے. تو اب ذرا آپ امیجن کر لیں کہ وہ پریڈ گراؤنڈ جو ڈی چوک سے اور ریڈ زون سے صرف 3 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر کتنا میسو قسم کا کراؤڈ ہوگا. اب ہاشمی صاحب، اگر وہاں پر خان صاحب صرف ایک کال دے دیں، یعنی جب یہ کراؤڈ وہاں پر اکٹھا ہو جائے گا پریڈ گراؤنڈ میں، اور جتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب تحریک انصاف کا یہ جلسہ ہوا تھا تو اس وقت کچھ اس قسم کے بھی کلیمز کیے گئے تھے کہ جو موبائل کمپنیز ہیں ان کے ٹاورز نے جو دوسرے شہروں سے موبائل سگنلز یہاں پر پہنچے، یعنی ایسے لوگ جو دوسرے شہروں سے اسلام آباد میں داخل ہوئے، ان کے موبائل فونز کے سگنل سے، ان کے ڈیٹا سے یہ ایک اندازہ لگایا گیا تھا کہ تعداد 5 لاکھ سے بھی زائد تھی. یہ پی ٹی آئی نے کلیم کیا تھا، اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ باقی شہروں سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے تھے. تو اب جو لوگ اکٹھے ہوں گے پریڈ گراؤنڈ میں، اگر خان صاحب ایک کال دے دیں اور یہ کہیں کہ ہم نے اب یہاں سے واپس نہیں جانا اور ہم نے ڈی چوک کی جانب مارچ کرنا ہے، تو کیا اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہوں گے ان کو رانا ثناء اللہ کی امپورٹڈ کمپنی یا کوئی بھی ادارہ روک سکتا ہے؟ کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ فوج ہو، رینجر ہو، پولیس ہو، کوئی ادارہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں روک سکتا. اور ہم سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کتنی ری ایکٹیو پارٹی بن چکی ہے، اس کے جو کارکن ہیں وہ کتنے پرجوش ہوتے ہیں، کس طرح سے بدترین حالات میں بھی وہ ڈی چوک میں پہنچ گئے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی ہے نا، تحریک انصاف کے کارکن، یہ کوئی بھارتی تو نہیں ہے، یہ کوئی امریکی تو نہیں ہے، یہ کوئی نیپالی سری لنکن تو نہیں ہے. تو ان کے اوپر تو آپ تشدد کر کے ان کو زبردستی روک نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ میں یہ گیم ہے. اگر خان صاحب اس وقت کال دے دیں تو دنیا کی کوئی طاقت، پاکستان کا کوئی ادارہ اتنے بڑے جو کراؤڈ ہے اس کو ڈی چوک کی جانب جانے سے نہیں روک سکتا. لیکن خان صاحب چونکہ ایک ذمہ دار لیڈر بھی ہیں، تو اس لیے اب اداروں کو سوچنا چاہیے اور اس امپورٹڈ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کیا ساری ذمہ داری کا مظاہرہ صرف خان صاحب نہیں کرنا ہے، یا جو پاکستان کے ادارے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم کی اور ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں، اور اسی طرح یہ جو امپورٹڈ حکومت کے نیچے جو ادارے کام کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری انہوں نے بھی دکھانی ہے. تو ایک تو یہ ٹیسٹ کیس بھی ہوگا کہ کس طریقے سے اس جلسے کے بعد یا اس جلسے کے وقت ادارے اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں. دوسرا، ہاشمی صاحب، جو عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کی بات کی کہ 1100 ارب روپیہ نیب قوانین میں ترامیم کر کے اب یہ زرداری اور شریف خاندان کھا جائے گا. اصل میں تو خان صاحب اس وقت یہ سوال کوئی امپورٹڈ حکومت سے، شہباز شریف سے اور آصف علی زرداری سے نہیں پوچھ رہے تھے. خان صاحب یہ سوال پوچھ رہے تھے نیوٹرل سے، اور خان صاحب سوال پوچھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی فوجی قیادت سے، کہ اب انہوں نے جو نیب قوانین میں ترامیم کی ہیں، اب کسی فالودے والے کے اکاؤنٹ سے اگر اربوں روپے نکلے، کسی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکلے، تو ان نیب قوانین میں ترامیم کے بعد
ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ کس نے کی ہے نیب قوانین میں ترامیم؟ اس امپورٹڈ حکومت نے، جس کی شہرت ہے، جس کے متعلق کیسز شہباز شریف کے خلاف بھی، زرداری کے خلاف بھی عدالتوں میں چلے ہیں، عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز ثابت ہوئے ہیں، تو ان کو مسلط کس نے کیا ہے؟ خان صاحب تو کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی واضح انداز میں بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا ان کو مسلط کرنے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو 1100 ارب روپے کی کرپشن ہے وہ تو انہوں نے معاف کروا لی، وہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ تھا، تو اس سے اصل میں تو عوام کو نقصان ہوا نا۔ پھر دوسرا، جو آگے بھی یہ کرپشن کریں گے، اس کرپشن کا احتساب کرنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے اس امپورٹڈ حکومت نے بند کر دیا ہے، اور یہ اصل میں خان صاحب اس وقت سنا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، مخاطب وہ امپورٹڈ حکومت کو کر رہے تھے، لیکن انڈائریکٹلی پیغام وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے تھے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ پھر خان صاحب نے مریم نواز کا ذکر کیا کہ جو لندن کے فلیٹس ہیں شریف خاندان کے، کہ مریم نواز کی وہ ملکیت ہیں، لیکن مریم نواز سے اب کوئی بھی سوال نہیں پوچھا جا سکے گا، یہ جو نئی ترامیم ہوئی ہیں نیب قوانین میں۔ اسی طرح خان صاحب نے تو اپنی جانب سے ایک موو کیا ہے، حالانکہ بہت سے حلقے یہ کہتے ہیں تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے کہ نیب قوانین میں ترامیم کا تو تحریک انصاف کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر یہ حکومت، امپورٹڈ حکومت، کوئی بوگس کیس تحریک انصاف کے خلاف بناتی ہے تو نئے نیب قوانین کی وجہ سے وہ کیس آگے نہیں چل سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب، چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ صاف ہیں، ان کے لوگوں کے ہاتھ صاف ہیں، اس کے باوجود خان صاحب نے یہ نیب قوانین میں ترامیم کا جو معاملہ ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور اب سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے، جو کہ اس سے پہلے یہ ریمارکس دیتی رہی ہے کہ نیب کے ادارے کو ختم نہیں کرنا چاہیے، نیب کو غیر مؤثر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ احتساب کا عمل رک جائے گا، اور اگر اشرافیہ کا، حکمرانوں کا احتساب نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ تو ہاشمی صاحب ہمیشہ تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جہاں پر حکمرانوں کا احتساب نہیں ہوتا وہ معاشرے ہمیشہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ نیب قوانین میں ترامیم کا جو معاملہ ہے یہ اس قدر اس وقت اہمیت کا حامل ہے۔ صاحب جی ایچ یو کی بھی ایک خبر ہمارے پاس ہے جس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ایک پوائنٹ رہ گیا۔ شہباز اسپیڈ صاحب جس طرح اس حکومت کی قیادت کر رہے ہیں اور جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے یو ٹرنز لیے، رائے صاحب، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بجٹ کے اندر عوام کو سہانے خواب دکھائے گئے اور پھر سب کچھ واپس لے لیا گیا، مزدور کی تنخواہ ہو، اجرت ہو، یا پھر سرکاری ملازمین کی۔ بلکہ ہمارے اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے خبر بھی دی تھی کہ یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اوبویسلی جو ٹیکس ہے اس میں اضافہ کریں گے، اور اب یہ ہو بھی گیا ہے۔ خان صاحب نے جو بات کہی وہ یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس عائد کرنا یہ غلط کام ہے اوبویسلی، اور تنقید بھی انہوں نے کی، اور بھارت اور بنگلہ دیش میں کارپوریٹ ٹیکس 25% ہے، اور پھر انہوں نے باقی ملکوں کی مثال بھی دی۔ اچھا، اس میں جواب دینے سے پہلے رائے صاحب، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، پاکستان کا جو کرنسی ہے اس کی ویلیو افغانی جو کرنسی ہے اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے، یعنی ڈالر کے مقابلے میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ شہباز اسپیڈ کو جاتا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اسی پلیٹ فارم پر ہم نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے تنخواہ دار طبقے کو، سرکاری ملازمین کو یہ جھانسا دیا تھا اور بجٹ میں اناؤنس کیا تھا کہ ایک خاص سلیب پر صرف 100 روپیہ ٹیکس ہوگا، تو اسی رات کو ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط ماننے جا رہے ہیں، اور یہ دوبارہ سے یہ بجٹ اناؤنسمنٹ کے بعد 2 منی بجٹ ایک ہفتے کے اندر لے کے آئیں گے، اور سرکاری ملازمین کے اوپر دوبارہ سے یہ ٹیکس عائد کریں گے، اور اب وہ ٹیکس انہوں نے عائد کر دیا ہے۔ ہماری ایک اور خبر اس پلیٹ فارم سے جو دی گئی تھی وہ درست بھی ثابت ہوئی ہے۔ اب ہاشمی صاحب، اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ عام لوگوں پر یہ جو بجٹ آیا ہے اور اس کے بعد منی بجٹ آیا ہے، یہ عام لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ دیکھیں، ابھی جو سرکاری فگر ہے، سرکاری فگر کے مطابق اس ہفتے میں جو آپ کی افراط زر کی شرح ہے یہ 30% کو کراس کر گئی ہے، یعنی اس ہفتے میں 30% کو افراط زر کی شرح کراس کر گئی ہے،
اور اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو اس کے بعد سے لے کر اب تک 65% تک ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو 1 لاکھ روپے میں مل رہی تھی آج سے 2 ماہ پہلے تک، جو چیز آج سے 2 ماہ پہلے تک آپ 1 لاکھ روپے میں خرید رہے تھے، اب وہی چیز آپ 1,65,000 روپے میں خریدیں گے۔ 65% آپ کی آمدن کم ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جو انہوں نے بجلی کے بیسک ٹیرف کے اوپر اضافہ کر دیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اس کے علاوہ 7,000 ارب روپے کے جو نئے ٹیکسز لگائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر انہوں نے مڈل کلاس کو بھی مکمل طور پر کچل دیا ہے۔ جو آپ کی اپر مڈل کلاس تھی وہ اب لوور کلاس بن جائے گی، اور اس ملک میں صرف ایلیٹ کلاس رہ جائے گی جو کہ تھوڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی شانہ زندگی کو برقرار رکھ سکے گی۔ باقی آپ کی مڈل کلاس جو سفید پوش کلاس تھی اس کا تو انہوں نے کچومر نکال دیا ہے۔ یعنی یہ اتنی ظالمانہ حکومت ہے۔ اور آپ امیجن کریں کہ جو سب سے نچلا طبقہ تھا، جس کو عمران خان صاحب نے احساس پروگرام جیسے جو فلائی پروگرام تھے ان کے ذریعے ریلیف دیا ہوا تھا، پھر نیشنل ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ریلیف دیا ہوا تھا، وہ طبقہ کدھر جائے گا اور وہ طبقہ کس طرح سے گزارا کرے گا؟ پھر یہ جو سپر ٹیکس انہوں نے لگایا ہاشمی صاحب، اب یہ سپر ٹیکس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے صنعتوں پر لگایا، اس سے عام آدمی کو کیا فرق پڑے گا؟ یعنی کس طریقے سے ڈٹائی کے ساتھ یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایک صنعت کار جب اس کے اوپر سپر ٹیکس لگ گیا تو وہ سپر ٹیکس کہاں سے وصول کرے گا؟ یعنی ایک اگر کوئی صنعت کار بسکٹ بناتا ہے، ایک صنعت کار کوئی دودھ بناتا ہے، بچوں کے پینے والا دودھ، ڈبے والا دودھ، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ سپر ٹیکس کی مد میں ایک خاص اماؤنٹ جیسے انہوں نے 10% تک بڑھایا ہے وہ ادا کرے گا تو وہ اس دودھ کے ڈبے کی قیمت بڑھا دے گا، وہ اس بسکٹ کی قیمت بڑھا دے گا۔ جس صنعت کے اندر چینی بن رہی ہے یا جو بھی مال بن رہا ہے وہاں پر اس پروڈکٹ کی قیمت بڑھائے گا، اور الٹیمیٹلی جو آپ کا لاسٹ کنزیومر ہے اس سے ریسیو کرے گا۔ جو دودھ کا ڈبہ سپوز آپ کو 1 روپے کا مل رہا تھا وہ آپ کو 1.5 روپے میں ملے گا، جو دودھ کا ڈبہ آپ کو 1000 روپے میں مل رہا تھا وہ آپ کو 1500 روپے میں ملے گا، کیونکہ صنعت کار تو ہاشمی صاحب کبھی بھی اپنی پاکٹ سے تو نہیں دیتا۔ صنعت کار تو ہمیشہ اس طرح سے کنسیڈر کرتا ہے کہ میرے منافع میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ یعنی اگر کسی صنعت کار کو 100 کروڑ روپے منافع ہو رہا ہے اور اگلے مہینے میں اس کو 80 کروڑ منافع ہو تو وہ یہ کہتا ہے مجھے 20 کروڑ روپے نقصان ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پچھلے مہینے مجھے 100 کروڑ منافع ہوا تھا، اس مہینے 80 کروڑ منافع ہوا، وہ یہ کہتا ہے اس مہینے مجھے 20 کروڑ روپے نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے اکانومی کو آگے چلانے کے لیے اور جو آپ کا اینڈ یوزر ہوتا ہے، جو آپ کا کنزیومر ہے، اس تک سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن کے اندر ایک توازن پیدا کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے 14% زیادہ انہوں نے کر دیا ہے، یہ سپر ٹیکس لگا کے صنعتوں کے اوپر 14% ٹیکس زیادہ کر دیا ہے۔ اور اگر ہاشمی صاحب یہ پاکستان کی گروتھ کے لیے اچھا ہوتا تو سٹاک مارکیٹ میں بلڈ بات کیوں ہوتا؟ جیسے ہی یہ سپر ٹیکس کا اعلان کیا گیا اسی وقت 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 2200 پوائنٹس آپ کی سٹاک مارکیٹ گری ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی جو بزنس اکانومی ہے اس نے کس طریقے سے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ یہی دیکھیں گے کہ اس کا اثر بھی عام لوگوں کے اوپر آئے گا، کیونکہ یہ ایک متوازن ٹیکس نہیں ہے۔ اور پھر خان صاحب نے اپنے دور میں جو ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی تھی اس میں انہوں نے ٹیکس نیٹ کو براڈ کیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک تو انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر بھی، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس بڑھا دیا ہے، اور ایکچولی ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی اصلاحات نہیں کی، کوئی جدت یہ لے کے نہیں آئے۔ اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں شوکت ترین کہ جس طریقے کی ٹیکسیشن اب کی گئی ہے اور جس طریقے کی مہنگائی کی گئی ہے اس سے پاکستان کے حالات بالکل سری لنکا کے حالات کی جانب جا سکتے ہیں۔ اور پھر سوالات کس سے ہوں گے؟ اس امپورٹڈ حکومت سے نہیں ہوں گے، کیونکہ شہباز شریف سے، آصف علی زرداری سے، اور جو گمشدہ فضل الرحمان ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس وقت، بلکہ اخبار میں کوئی اشتہار بھی دینا چاہیے کہ فضل الرحمان تلاش گمشدہ
وہ کہاں پہ ہیں اس وقت، تو ان سے تو کوئی سوال نہیں بنتا، کیونکہ ان کی تو جرت نہیں تھی کہ یہ حکومت میں آ جاتے۔ سوال تو پھر لوگ کرتے ہیں نیوٹرل سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور فوجی قیادت سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے کہ یہ آپ کا جو پچھلے 2.5 مہینے کا اندر یہ جو پروجیکٹ سامنے آیا، اس سے ملک کو کتنی مشکلات درپیش آئیں اور عوام کو کتنی زیادہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے ان کا بھرکس نکال دیا گیا۔ راج صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کے اداروں سے پوچھا جائے گا، اور حکومت جن کی یہ ذمہ داری تھی، حکومت جنہیں جو نہیں چلا سکے، یہ ان لوگوں سے نہیں بلکہ کسی اور سے پوچھا جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ راج صاحب ایک اور بھی بات جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر گیلپ ایک سروے آیا ہے، اور عمران خان کی حکومت کے حوالے سے یہ سروے کروایا گیا تھا، اور یہ آئی اوپنر سروے راج صاحب، پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن دیے جائیں، اور اگر مل جائیں گے، عام انتخابات کروائے جائیں، تو انہیں کوئی بھی 2/3 اکثریت لینے سے نہیں روک سکے گا۔ اب اس سروے میں کیا کہا گیا ہے؟ ایک تو سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ وزیر اعظم یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے پر جو ناراضگی کا اظہار کیا گیا، یہ سوال رکھا گیا تھا، اور عوامی آراء کے حوالے سے جو سروے کیا گیا، اس میں 61% پاکستانی عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے پر ناراض دکھائی دیے، اور اسی سروے میں 39% پاکستانی عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹانے پر خوش نظر آئے، اور اسی سروے میں 25 مئی کے لانگ مارچ کو 41% شہریوں نے کامیاب، جبکہ 28% نے ناکام، اور 31% نے ناکامیاب اور ناکام قرار دیا، یعنی انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ نہیں دی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سروے کے مطابق جو نتائج سامنے آئے، 48% پاکستانیوں نے عمران خان کو ہٹانے کی وجہ مہنگائی، اور 46% نے امریکی سازش قرار دیا۔ اور یہ جو ٹائم ہے نا راجہ صاحب، یہ 30 مئی سے 13 جون 2022 کے درمیان ہے، جس میں تقریباً 1200 سے زائد افراد نے حصہ لیا تھا۔ یہ پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے راجہ صاحب، اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو عمران خان کو 2/3 اکثریت لینے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ہاشمی صاحب، ایک تو یہ جو سروے ہے، یہ کس کمپنی نے کروایا ہے؟ یہ کروایا ہے گیلپ نے، اور گیلپ کے متعلق ایک گہرا تاثر یہ موجود ہے کہ یہ میاں نواز شریف اور نون لیگ کے بہت قریب ہے۔ نون لیگ سب سے کریڈیبل جس کمپنی کو مانتی ہے، جس تنظیم کو مانتی ہے سرویز کے حوالے سے، وہ گیلپ کو مانتی ہے، اور تحریک انصاف اگرچہ گیلپ کے سرویز کے اوپر اور جو آزاد حلقے ہیں وہ گیلپ کے سرویز کے اوپر سوالات اٹھاتے رہے ہیں۔ ایک تو اس چیز کو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو کہ نون لیگ کے قریب ہے، اس کے سروے میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 61% لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت گرا کر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک سازش کی گئی تھی، اور خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت گرانا ایک غلط اقدام تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 61% لوگ ہیں یہ عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں، اور سروے ایسی تنظیم کر رہی ہے جو نون لیگ کی حمایتی سمجھی جاتی ہے، جس کے سرویز عموماً یہ سمجھے جاتے ہیں کہ نون لیگ کے حق میں کروائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 61% کا یہ فگر آیا ہے۔ تو یہ جو سروے ہے، ایک تو پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی قیادت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عوام کی خواہشات کیا ہیں، عوام کیا چاہتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر ڈسکس کیا تھا کہ پنجاب میں جو ایک اور تنظیم نے سروے کیا تھا، اس میں بتایا گیا کہ 67% لوگ فوری الیکشن چاہتے ہیں۔ 67% لوگ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کی حمایت کرتے ہیں کہ فوراً الیکشن ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 67% لوگ پنجاب کے عمران خان کے حمایتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پنجاب میں بھی خان صاحب کی 2/3 اکثریت، کے پی میں تو آلریڈی ابھی بھی 2/3 اکثریت ہے، اور خان صاحب کی حکومت جس طریقے سے گرائی گئی ہے، وہاں تو خان صاحب اب اگر فریش الیکشن ہوتا ہے پورے ملک کے اندر تو 80% تک، 85% تک نشستیں وہ کے پی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اوورآل خان صاحب کی جو میجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر، یہ 2/3 سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اتنے مضبوط ہو کر
خان صاحب تنے تنہا تحریک انصاف تنے تنہا پارلیمنٹ کے اندر واپس آ سکتی ہے، لیکن یہ اصل میں خوف ہے، یہ خوف ہے ہاشمی صاحب، جس کی وجہ سے یہ الیکشن کی جانب نہیں جا رہے۔ لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے اور جو حساس بات ہے کہ یہ جو سرویز آئے ہیں یہ پاکستانی عوام کی رائے پر مبنی آئے ہیں، تو کیا کوئی بھی ادارہ، پاک فوج ہو، یہ حکومت ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کیا وہ پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں، جو پاکستانیوں کی خواہش ہے، جو پاکستانیوں کا مطالبہ ہے، اس کو اس طرح سے نظر انداز کر کے اس کو دبا سکتے ہیں؟ مطلب اتنی سپریشن کر سکتے ہیں کہ زور زبردستی سے، جبر کے ذریعے، تشدد کے ذریعے پاکستانیوں کے اس مطالبے کو دبا دیا جائے؟ اب تو ہر آئے دن، یعنی ہر جو گزرتا دن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب کی حکومت گرانے کے جو کردار تھے وہ رسوا بھی ہو رہے ہیں، وہ بے نقاب بھی ہو رہے ہیں، اور ہر آنے والے دن میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ تصدیق شدہ فگر ایسی تنظیموں کی جانب سے آ رہے ہیں جو کہ نون لیگ کے حق میں سرویز کرواتی رہی ہیں۔ پھر ہاشمی صاحب جو مہنگائی والا معاملہ ہے، آپ اگر ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ جی مہنگائی کی وجہ سے، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت گئی، تو مہنگائی تو خان صاحب کی حکومت کی نسبت پچھلے 2 مہینے میں جو 3.5 سال میں نہیں ہوئی تھی، 2 مہینے میں اس سے 2 گنا مہنگائی ہو گئی۔ اور پھر مہنگائی کی وجہ سے ہاشمی صاحب کیا کوئی عوام نے جا کر پارلیمنٹ کے اندر ووٹ ڈالنے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے حکومت گئی؟ عوام نے تو پارلیمنٹ میں جا کر ووٹ نہیں ڈالنے تھے، ووٹ تو ڈالنے ہوتے ہیں جو آپ کے ارکان قومی اسمبلی ہیں انہوں نے، اور سب کو پتا ہے کہ ان ارکان قومی اسمبلی کو کیسے توڑا گیا تھا، کس طریقے سے ان کو کہا گیا تھا کہ خان صاحب کا آپ نے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اور اس حوالے سے تو ہاشمی صاحب اب تو آپ دیکھ لیں کہ گھر کے جو بھیدی ہیں انہوں نے کتنا بڑا پول کھول دیا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت ایک ویڈیو بھی وائرل ہے، اور کس طریقے سے چودھری شجاعت حسین کے بھائی خود یہ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ چودھری شجاعت حسین کو آصف علی زرداری نے کہا، بلکہ چودھری شجاعت حسین اور ان کے بیٹے نے سالک حسین نے کہا آصف علی زرداری کو کہ جس طرح سے آپ باقی منحرف ارکان کو، تحریک انصاف کے باقی منحرف ارکان کو آپ کروڑوں روپے دے رہے ہیں، ڈالرز دے رہے ہیں، یہ لفظ استعمال کیے، اسی طرح ہمیں بھی ڈالرز دیں۔ اور آصف علی زرداری نے کہا کہ بالکل آپ کو بھی ڈالرز پہنچ جائیں گے۔ یہ ویڈیو بھی ہمارے جو ویورز ہیں یہ ٹویٹر پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ مونس الہی نے خود اس ویڈیو کو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ میں چودھری شجاعت کے خلاف اب پارٹی بھی بناؤں گا، کیونکہ چودھری شجاعت کے بیٹے بھی بکے ہیں، سالک حسین، طارق بشیر چیمہ نے بھی ڈالر لیے ہیں، اور آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم آپ کو بھی ڈالر پہنچائیں گے۔ تو ہر آنے والے دن کے ساتھ خان صاحب کے خلاف سازش کرنے والا ہر جو کردار ہے وہ بے نقاب بھی ہو رہا ہے اور رسوا بھی ہو رہا ہے۔ راج صاحب ہمارے پاس آخری 3 منٹ ہیں، اور جو مریم نواز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ویڈیو موجود ہے، اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ویڈیو کب کی تھی، انہوں نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، موبائل فون لے کر جاتی ہیں، چھپا دیا جاتا ہے۔ نیب کی جب آپ کو یاد ہوگا وہ کہتی رہی کہ مجھے زمین پر بٹھا کر کھانا کھلایا گیا، اس قسم کی باتیں ہوتی رہی۔ تو یہ ویڈیو کا کیا معاملہ ہے رائے صاحب؟ اب یہ ویڈیو، ہم تو ہمیشہ سے یہ بات کہتے بھی رہے کہ سیاستدان جو ہے اپنی سٹرگل سے اوپر آتا ہے، لیکن بعض لوگ تو ویڈیو سے اوپر آئے، اور آج جو سیاست انہوں نے شروع کی تھی اب ان کی ویڈیوز اپنا بار بار آئیں گی۔ یہ ویڈیو کا معاملہ ہے کیا، اور یہ رکے گا کہاں جا کر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، نیب کے اندر اور نیب کے زیر حراست ویڈیوز کا جو سب سے پہلے معاملہ اٹھایا تھا وہ مریم نواز نے خود اٹھایا تھا، اور مریم نواز نے یہ کلیم کیا تھا، یہ الزام لگایا تھا کہ میرے واش روم میں بھی نیب اہلکاروں نے لگائے کیمرے، اور مرد اہلکار مجھ سے وہاں پر بدتمیزی کرتے رہے، نیب کے اہلکار۔ یہ مریم نواز کے اپنے سٹیٹمنٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ نیب میں ہوا وہ میں کسی روز تمام راز جو ہیں وہ فاش کر دوں گی۔ لیکن ہاشمی صاحب وہ دوسروں کے راز فاش کرنے کے متعلق یعنی جو کلیم کیا تھا مریم نواز نے، جو یقیناً ایک بڑی گھٹیا اور نیچ حرکت ہوتی اگر واقعی مریم نواز کے واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہوتے،
تو اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ قابل مذمت حرکت کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ کیمروں والی ویڈیو تو ثابت نہیں ہوئی، یعنی مریم نواز کا کلیم تو ثابت نہیں ہو گیا، الٹا ایک ایسی ویڈیو آ گئی جس میں مریم نواز کی اپنی ایک ایسی حرکت ثابت ہو گئی جس پر اب مریم نواز کو، شہباز شریف کو اور میاں نواز شریف کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ مریم نواز نے جو یہ کلیم کیا تھا کہ مرد اہلکار وہاں پر مجھے ٹریٹ کرتے تھے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، اب ایک تو اس ویڈیو جو ہے یہ جو سامنے آئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین پولیس اہلکار ہیں جو کہ مریم نواز کی تلاشی نہیں لیتی صرف اس وجہ سے کہ وہ خاتون ہیں، حالانکہ خاتون ہونے کے باوجود جو خواتین پولیس اہلکار ہیں وہ مریم نواز کی تلاشی تو لے سکتی تھی، یعنی یہ تو ایک ایس او پی ہے، لیکن اس کے باوجود مریم نواز کی تلاشی نہیں لی جاتی تھی۔ اب مریم نواز نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ وہ ایک موبائل لے کر چلی جاتی تھی نیب کے زیر حراست، جس کمرے میں وہ موجود تھیں وہاں وہ ایک موبائل لے جاتی تھی اور وہ موبائل خفیہ طریقے سے وہ آپریٹ کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ملزم کی حیثیت سے یہ ایک غیر قانونی کام تھا۔ پھر اسی ویڈیو کے متعلق یہ بتایا گیا کہ جب ان سے وہ موبائل واپس مانگا گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس موبائل موجود ہے، تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ موبائل ریکور کرنے کا آپریشن، تو وہ ایک تکیے کے نیچے موبائل کو دبا کر تکیے کے اوپر بیٹھ گئیں۔ وہ خواتین پولیس اہلکار مانگتی رہیں کہ آپ موبائل دیتے رہیں، وہ خواتین پولیس اہلکار پورا کمرہ انہوں نے چھان مارا لیکن وہ موبائل نہیں ملا، کیونکہ مریم نواز تکیے کے نیچے چھپا کر موبائل کو اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر ایک مشین کا سہارا لیا گیا، ایک ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا، وہ ٹیکنالوجی جس کے ذریعے موبائل کی لوکیشن پتہ چل جاتی ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آخری مرتبہ موبائل کہاں پر استعمال ہوا تھا اور کس مقام پر موجود ہے۔ جب اس مشین کے ذریعے پتہ چلایا گیا تو لوکیشن پتہ چلی کہ یہ موبائل تو مریم نواز کے کمرے میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے خواتین پولیس اہلکار اندر جاتی ہیں، مریم نواز سے دوبارہ سے مانگتی ہیں موبائل، مریم نواز دوبارہ انکار کرتی ہیں اور پھر ان کو تکیے سے جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے وہ موبائل برآمد ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی ایک ڈرامہ بازی ہے۔ اور ہاشمی صاحب، ARY پر جب سے اس ویڈیو کے متعلق خبر چلی ہے، نون لیگ کی جانب سے یا مریم نواز کی جانب سے اس کا کوئی ڈینائل نہیں آیا، اس کا کوئی انکار نہیں آیا کہ یہ کوئی جعلی ویڈیو ہے یا مریم نواز پر الزام ہے۔ مریم نواز کی ایک تو خواتین پولیس اہلکاروں نے بھی تلاشی نہیں لی، اور پھر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ پولیس کو کیسے کرپٹ کرتے ہیں کہ ایک خاتون پولیس اہلکار بھی اس میں ملوث پائی گئی ہے جو کہ خفیہ طریقے سے مریم نواز کو موبائل پہنچاتی تھی۔ تو اس سے تو ابھی تک مریم نواز کے کلیم کے مطابق ویڈیوز تو سامنے نہیں آئیں، لیکن مریم نواز کی اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شرمناک قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں مریم نواز موبائل کو چھپانے کا ایک ایکٹ کر رہی ہیں خلاف ضابطہ اور خلاف قانون۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ حافظ۔